بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور گھروں میں رہ کر اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ بچوں، مشکل بات ہے گھر میں رہ کے فوکس کر کے پڑھنا، توجہ اور دھیان دے کے پڑھنا مشکل مرحلہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ بس یہ دعا کرتی ہوں میں کہ ہمارا یہ مشکل وقت جلد از جلد گزرے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ بہت جلد ہم اپنے کلاس رومز میں ہوں اور اچھے سے پڑھ سکیں۔ تو بچوں، آج میں نے پڑھانے کے لیے ایک شخصی خاکہ ہے چراغ حسن حسرت کا، علامہ اقبال کے نام سے ان کا یہ شخصی خاکہ ہے۔ ہماری اس نصابی کتاب میں صفحہ نمبر 133 پہ اس کا انتخاب کیا ہے، اور بہت دلچسپ خاکہ ہے۔ میں ان کا مختلف چیزیں ہم پڑھتے چلے جائیں، پہلے ہم نے افسانے پڑھے، پھر کچھ نظم وغیرہ، اور اب ایک غزل کے بعد میں اب خاکوں پہ آئی ہوں۔ میں ان کے یہ خاکے بھی جو ہیں، یہ 4 خاکے جو ہیں وہ کتاب میں شامل ہیں اور اہم ہیں، تھوڑے لمبے بھی ہیں۔ ان کو بھی میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، تاکہ آپ کو ورائٹی ملتی جائے اور آپ چیزیں پڑھتے چلے جائیں، دلچسپی آپ کی برقرار رہے۔ تو بچوں، صفحہ نمبر 133 پہ چراغ حسن حسرت کا تعارف جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو خاکہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ یہ جو مضمون ہے، علامہ اقبال یہ مزاح نگار ہیں، چراغ حسن حسرت ان کا تحریر کردہ شخصی خاکہ ہے۔ خاکہ نگاری ایک مشکل فن ہے۔ اس میں مصنف غیر جانبدار رہ کر منتخب کردہ شخصیت کی ذات کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرتا ہے، اور اس ضمن میں اپنی پسند و ناپسند کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ یہ جو مضمون میں پڑھا رہی ہوں، یہ بھی صنف کے لحاظ سے خاکہ ہے، جس میں خاکہ نگار نے علامہ اقبال کی فنی اور جو ان کی نجی زندگی ہے اور ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں، بہت خوبصورتی سے چراغ حسن حسرت نے ان کو بیان کیا، کہ کیونکہ چراغ حسن حسرت کی ملاقاتیں ہوتی تھی باقاعدگی کے ساتھ علامہ اقبال سے، اور یہ ان کے گھر جاتے تھے، ان کی علمی جو محفلیں ہیں ان میں شرکت کرتے تھے، ان کی جو روزمرہ زندگی ہے اس کو اپنی وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو اس مضمون میں آپ کو ساری باتیں جو ہے وہ آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ ملے گا۔ تو چراغ حسن حسرت کے تعارف پہ آ جائیے۔ چراغ حسن حسرت کی جو ولادت ہے 1902 ہے، اور وفات ان کی 1955 ہے، 1902-1955۔ اصل نام چراغ حسن تھا، جبکہ تخلص حسرت تھا۔ وہ کشمیر کے مشہور علاقے بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی، مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں ان کے حلقہ احباب میں اکثر لوگوں کا تعلق صحافت سے تھا، خود بھی صحافی تھے، اور جو دوست احباب تھے وہ بھی زیادہ تر کا تعلق صحافت سے تھا۔ چنانچہ حسرت بھی کوچہ صحافت میں جا نکلے۔ حسرت نے مختلف اخبارات میں کام کیا۔ انہوں نے سندھ باد جہازی کے نام سے فکاہیہ کالم لکھنا شروع کیے۔ فکاہیہ کہتے ہیں مزاحیہ کالم، جو ہے کالم نگاری جو ہے انہوں نے شروع کی، اور ان کے کالم کا نام تھا سندھ باد جہازی۔ ان کالموں میں حسرت کی فطری صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ مختلف اخبارات میں کام کرتے ہوئے بالآخر روزنامہ امروز سے وابستہ ہوئے، اور آخری دم تک اسی سے منسلک رہے، جڑے رہے۔ اس جو ہم نے اقتباس پڑھا بچوں، ولادت کی جو سن ہے، وفات کی جو سن ہے، اصل نام ہے، تخلص ہے، اور یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کا فکاہیہ کالم ہے، جو مزاحیہ کالم یہ جو لکھتے رہے، جسے انہیں شہرت حاصل ہوئی ہے سندھ باد جہازی کے نام سے، وہ آپ اس کو انڈر لائن کر لیں گے، اس کو یاد کر لیں گے ایم سی کیوز کے لیے۔ اور روزنامہ امروز جو ہے، جسے آخری دم تک جڑے رہے، منسلک رہے۔ حسرت ایک مشہور صحافی اور مقبول عام مزاح نگار تھے۔ تو آپ کے تعارف کے 2 حوالے ہیں۔ ایک تو آپ صحافی ہیں، اخبارات سے جڑے رہے، کالم لکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ مزاح نگار ہیں۔ آپ کی جو کتب ہیں، جو آپ کی تصانیف ہیں، وہ مزاحیہ تصانیف ہیں۔ ان کے مضامین کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کالم جو اخبارات کی زینت بنتے رہے، یہ بھی مزاحیہ کالم تھے، مختلف اخباروں میں چھپتے رہے۔ دوسرے وہ شخصی خاکے جو انہوں نے مختلف شخصیات کے تعارف کے طور پر لکھے۔ دونوں میں حسرت کی روایتی ظرافت جھلکتی ہے۔
ان کی فقاہیہ کالم نویسی نے اخبارات کی دنیا میں اہم روایات کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کالموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو کالم لکھتے رہے یہ پورے جمع کر کے کتابی شکل میں شائع کر دیے گئے ہیں۔ حسرت کی زبان سادہ، رواں اور سلیس ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ خاکے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زبان سادہ ہے۔ ان کو الفاظ و تراکیب کے استعمال کا خاص ملکہ تھا، قدرت حاصل تھی۔ خاکہ نگاری میں انہوں نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور خلوص تھا۔ بات یہ ہے کہ خاکہ لکھا ہی اس بندے کا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ ہو، جس کے ساتھ آپ کی جسے کہتے ہیں بہت گہرا تعلق ہو اور جو میل ملاپ ہو۔ ادروائز آپ کسی کے سنا کے تو خاکہ آپ لکھ نہیں سکتے۔ تو یہ انہی شخصیات کو انہوں نے انتخاب کیا کہ جن سے ان کا گہرا لگاؤ تھا، دلی لگاؤ تھا، ان سے ملتے ملاتے تھے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بہت جسے کہتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو تصانیف ان کی ہیں جی: فقاہیات، حرف و حکایت، کیلے کا چھلکا، جدید جغرافیہ پنجاب اور مردم دیدہ۔ یہ مردم دیدہ سے یہ جو مضمون ہے چراغ حسن حسرت کا، علامہ اقبال وہ لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں مضمون کو۔ یہ جو خاکہ ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے۔ سینما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کے ایک پرانی کوٹھی ہے جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے۔ کسی زمانے میں علامہ اقبال یہی رہا کرتے تھے۔ چنانچہ 1930 میں یہیں پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اب بھی میں اس طرف سے گزرتا ہوں تو اس کوٹھی کے قریب پہنچ کر قدم رکتے معلوم ہوتے ہیں اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ تو بہت خوبصورتی سے آغاز کیا ہے چراغ حسن حسرت نے اس خاکے کا، اور ایک جغرافیائی ایک چھوٹا نقشہ کھینچا ہے آپ کے آگے، ایک جگہ کا جغرافیہ بیان کیا ہے۔ میکلوڈ روڈ ہے لاہور کا، لکشمی انشورنس کمپنی جو ہے اس کی عمارت ہے اور اس سے کچھ آگے سینما ہے، اور اس انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے، اور سینما سے اس طرف ایک مکان چھوڑ کے ایک پرانی کوٹھی ہے۔ ایک جگہ کا نقشہ بیان کیا ہے چراغ حسن حسرت نے۔ کہتے ہیں آج کل تو یہاں پہ علامہ اقبال نہیں رہتے، یہ علامہ اقبال کی کوٹھی کا جو ہے وہ آپ کو انہوں نے راستہ بتایا ہے، نقشہ بتایا۔ آج کل یہاں پہ کون رہتا ہے؟ جب یہ مضمون لکھا گیا تو اس وقت وہاں پہ کون رہتا تھا؟ آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے۔ لیکن کسی زمانے میں علامہ اقبال اسی کوٹھی میں رہا کرتے تھے۔ تو ابھی چراغ حسن حسرت بتاتے ہیں کہ 1930 میں سب سے پہلے کس سن میں یہ ملے ہیں علامہ اقبال سے؟ 1930 میں ملے ہیں۔ پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ میں ان کے حاضر ہوا تھا، مجھے شرف کہتے ہیں عزت حاصل ہونا، مجھے علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہونے کی جو عزت اور مرتبہ حاصل ہوا تھا وہ کب حاصل ہوا تھا؟ 1930 میں۔ تو میں اب بھی کہتے ہیں یہاں سے گزرتا ہوں، جب یہ مضمون لکھا ہے اس وقت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کوٹھی کے قریب جب پہنچتا ہوں تو میرے قدم رک جاتے ہیں اور میری نظریں بے اختیار غیر ارادی طور پہ خود بخود جو ہے وہ اس کوٹھی کی طرف اٹھتی ہیں، کیونکہ میری پہلی ملاقات جو ہے وہ علامہ اقبال سے اسی کوٹھی میں، اسی گھر میں ہوئی تھی۔ اب آپ اگلا اقتباس دیکھیے، کوٹھی کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہیں۔ کوٹھی اچھی خاصی تھی، بڑا یعنی کہ اس کا رقبہ تھا، سین بھی خاصا کشادہ تھا، کھلا سین تھا، بہت بڑا سین تھا۔ ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس صحن کے ایک طرف شاگرد پیشہ کہتے ہیں ملازمین، نوکر چاکر، عملہ، جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر علی بخش، رحمان، دیوان علی وغیرہ رہتے تھے۔ لیکن کوٹھی کی دیواریں سیلی ہوئی کہتے ہیں سیلن زدہ، نمی زدہ، جن میں نمی ہو اور جن کا پلستر اکھڑ رہا ہو، رنگ اکھڑ رہا ہو، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، منڈھیر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھی کہ ہر وقت منڈھیر کے زمین پر آ رہنے کا اندیشہ تھا۔ تو اب یہ کچھ خستہ حال گھر ہے جس میں علامہ اقبال رہتے تھے، اور اس کا یہ نقشہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے چراغ حسن حسرت نے کہ ایک ایسا گھر ہے کہ دیواروں میں نمی ہے، پلستر اکھڑ رہا ہے، رنگ اکھڑ رہا ہے، چھتیں جو ہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ منڈھیر کہتے ہیں پشتے کو، دیوار کے اوپر جو ڈھلوانی حصہ ہوتا ہے جھکا ہوا، اس کو کہتے ہیں جی منڈھیر، چھتوں پہ ہوتی ہیں منڈھیریں۔ اور
یہ یہاں پر بھی اینٹیں جو ہے وہ اپنی جگہ سے سرکی ہوئی تھی، اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی تھیں، اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھیں، ہٹی ہوئی تھیں، اور ہر وقت یہ لگتا تھا کہ اینٹیں کیونکہ نکلی ہوئی ہیں تو یہ منڈھیر جو ہے، یہ جو ڈھلوانی حصہ ہے دیوار کا، یہ زمین پر آ جائے گا۔ اندیشہ رہتا تھا، خوف رہتا تھا اس بات کا۔ میر کا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کے بلی مارا والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ تھا۔ تو میر کا مکان بھی خستہ حال تھا، بہت بری حالت میں تھا، اس کا بھی اکثر وہ اپنی شاعری میں ان کا ذکر جو ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف نے کس کے ساتھ علامہ اقبال کی کوٹھی کو ملا دیا ہے؟ غالب کا جو گھر تھا بلی ماروں کے محلے میں، تو یہ کیونکہ کوٹھی جو ہے یہ خستہ حال ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، سیلن زدہ ہے، چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس موقع پر جو مضمون نگار ہے اس گھر کی جو حالت ہے، کہتے ہیں اگرچہ میر تقی میر کے مکان سے تو بہتر تھی، تاہم مرزا غالب کے بلی ماروں کے محلے والے مکان سے اس کی حالت کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی، ملتے جلتے تھے دونوں گھر۔ مصنف کا اشارہ غالب کے دلی آنے کے بعد کرائے کے اس مکان کی طرف ہے جس کا ذکر انہوں نے مرزا تفتہ کے نام اپنے خط میں کیا ہے کہ جب بارش چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے تو مکان کی چھت گھنٹوں ٹپکتی رہتی ہے۔ تو مرزا تفتہ کو خط لکھا تھا غالب نے، اس میں انہوں نے اپنے مکان بلی مارو والے گھر کی جو شکستگی ہے یا بہت خراب ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، اس کو اس خط میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ بارش لگ جائے تو میرے گھر کی چھت جو ہے وہ گھنٹوں ٹپکتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ بس یہ میر کا مکان نہ صحیح، شاید میر کا مکان اس کوٹھی سے بہتر ہو، لیکن یہ کوٹھی جو ہے وہ غالب کے بلی ماروں والے مکان کے ساتھ تقریباً ملتی جلتی تھی خستگی کے لحاظ سے اور ٹوٹنے پھوٹنے کے لحاظ سے۔ کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھی تھی، چارپائی پر اجلی چادر، اجلی کہتے ہیں صاف ستھری، اس پر علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے، تہبند باندھے، تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا تو صحن کے اندر جو ہے وہ چارپائی لگی ہوئی تھی۔ اب یہ ایک سادگی بیان ہو رہی ہے اقبال کا جو طرز زندگی ہے، گھر میں وہ کس طرح رہتے تھے۔ تو سفید دھلی دھلائی چادر تھی، اس پر انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا ململ کا اقبال نے، اور تہبند کہتے ہیں لنگی کو اور لنگوٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے، سرخ و سفید رنگ، اب ان کا جو حلیہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں چراغ حسن حسرت کہ رنگ اقبال کا سرخ اور سفید تھا، بھرا ہوا جسم تھا، کمزور نہیں تھے، اچھا جسم تھا، سر کے بال کچھ سیاہ اور کچھ سفید، داڑھی گھٹی ہوئی، منڈی ہوئی، کم کی ہوئی۔ چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھیں، ان پر 2-3 آدمی بیٹھے تھے، 2-3 اٹھ کے جا رہے تھے۔ سالک صاحب میرے ساتھ تھے۔ علامہ اقبال نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی، پھر میری طرف توجہ فرمائی۔ پہلے ان کا مزاج پوچھا سالک صاحب کا اور پھر میری طرف توجہ فرمائی۔ یہ جو سالک صاحب ہیں ان کا نام ہے جی عبدالمجید سالک، لکھ لیں عبدالمجید سالک۔ عہد اقبال کے حلقہ ادبا یعنی نیازمندانان لاہور کے رکن تھے۔ ان کا ایک حلقہ تھا ادبی حلقہ، اور نیازمندانان لاہور جو ہے اس کی جو ان کی انجمن تھی اس کے آپ رکن تھے۔ تمام اراکین سے عمر میں بڑا ہونے کے سبب آپ کو نیازمندانان لاہور کے میر کارواں کا درجہ حاصل تھا۔ آپ انقلاب اخبار کے مدیر رہے، صحافت کے شعبے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ کون جی؟ عبدالمجید سالک۔ اور ان کا اصل میدان جو ہے وہ صحافت تھا۔ تو یہ بھی جو ہے ان کے ساتھ گئے تھے اور ان کا مزاج پوچھا تھا اقبال نے اور پھر ان کی طرف توجہ فرمائی تھی۔ ان دنوں نمک کی ستیہ گرہ زوروں پر تھی، ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے، لاہور میں جلوس نکلتے، جلسے ہوتے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی کھدر کا لباس نہیں پہنا تھا، مگر یہ تو کھدر کا خاص موسم تھا، کچھ رواج عام کا اثر، کچھ کفایت کا خیال، میں نے بھی یہی لباس پہننا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا ذہن میرے کھدر کے لباس سے چرخے سے گاندھی اور گاندھی سے کانگریس کی جانب منتقل ہو گیا، کیونکہ اس رسمی تعارف کے بعد انہوں نے جو گفتگو شروع کی اس کی لپیٹ میں گاندھی، کانگریس اور اہنسا سب کے سب آ گئے۔ تو ان دنوں بچوں ایک احتجاج ہوا تھا
ان کی جب ملاقات ہوئی تھی چراغ حسن حسرت کی علامہ اقبال سے، تو ستیہ گرہ جو ہے وہ ایک پرامن احتجاج تھا انگریز حکومت کے خلاف۔ تو انگریزوں نے کیا کیا تھا، 1917 میں جسٹس رولٹ نے ایک قانون بنایا۔ ایک شخص تھا جسٹس رولٹ، اس نے ایک قانون بنایا جس کے تحت وجہ بتائے بغیر ہندوستانیوں کو زیر حراست رکھا جا سکتا تھا۔ انگریز ایک شخص تھا، قانون دان تھا جسٹس رولٹ، اس نے ایک قانون بنایا کہ کوئی بھی وجہ بتائے بغیر وہ کسی بھی ہندوستانی کو اٹھا کے زیر حراست قید میں رکھ سکتے تھے اور انہیں سزائیں بھی دے سکتے تھے۔ اس کالے قانون کے خلاف گاندھی نے تحریک شروع کی جس کو ستیہ گرہ تحریک کا نام دیا گیا۔ تحریک کی حمایت میں لوگوں سے عہد لیا گیا اور کئی شہروں میں جلسے جلوس جو ہیں وہ منعقد کیے گئے۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف لوگوں نے ڈانڈی مارچ کیا جس میں توڑ پھوڑ اور ہنگامے کیے گئے۔ تو یہ جو بھی ہم تحریر پڑھ رہے ہیں اسی ڈانڈی مارچ جو ہے اس کا ذکر ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک قانون بنایا تھا انگریزوں نے، اس کے خلاف گاندھی نے تحریک شروع کی تھی ستیہ گرہ تحریک۔ اس کا ذکر ہے کہ یہ ستیہ گرہ حکومت کے خلاف جو پرامن احتجاج تھا یہ ان دنوں زوروں پر تھا، اور اس کے بعد پھر ایک ڈانڈی مارچ ہوا تھا، ڈنڈا بردار مارچ ہوا تھا رولٹ ایکٹ کے خلاف، اور پھر اس احتجاج میں لوگوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ بھی کی تھی اور ہنگامہ آرائی کی تھی، اور اس کو ڈانڈا مارچ یا ڈانڈی مارچ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بڑا کہتے ہیں ان دنوں چرچا تھا ان دونوں چیزوں کا، ستیہ گری کا بھی اور اس تحریک کا بھی اور ڈانڈی مارچ کا بھی۔ تو لاہور میں ہر وقت جلسے جلوس ہوتے تھے اس کے خلاف، یہ جو ایکٹ پاس ہوا تھا اور انقلاب اور تبدیلی کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ چراغ حسن حسرت کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی کھدر کا لباس نہیں پہنا۔ تو ایک تو یہ گرمی تھی، کھدر کا موسم تھا، کھدر گرمی سردی دونوں میں استعمال ہوتی ہے، تو اب کھدر جو ہے وہ اس کا موسم تھا اور کچھ کفایت کا خیال تھا، کچھ سستا بھی تھا یہ لباس، تو میں نے بھی یہ لباس پہننا شروع کر دیا۔ لیکن میں جیسے ہی گیا تو اقبال نے شاید میرا یہ کھدر کا لباس دیکھا تو ان کا ذہن کس کی طرف گیا؟ چرخے کی طرف گیا۔ چرخے سے ان کا ذہن کس کی طرف گیا؟ گاندھی کی طرف، اور گاندھی سے پھر کہاں پہ منتقل ہو گیا؟ کانگریس کی طرف، کیونکہ جو رسمی اسلام دعا تھی اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو شروع کی وہ اس کی کس سے شروع کی؟ گاندھی سے، کانگریس سے، اور اہنسا سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اہنسا جو ہے یہ فلسفہ ہے، مشہور فلسفہ ہے اس کا گاندھی کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ عدم تشدد نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس گفتگو میں جو ہے وہ شامل ہو گئیں، اور اقبال کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ ان چاروں جو موضوعات ہیں ان کی طرف مڑ گیا۔ موضوع روکھا پھیکا تھا، خشک موضوع تھا، پھیکا موضوع تھا، مگر بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہوتے جاتے تھے۔ میں تو ہوں ہاں کر کے رہ جاتا، مگر سالک صاحب کب رکتے تھے؟ جہاں موقع ملتا تھا کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا، کوئی پھپتی ضرور کہہ دیتے۔ چٹکلا کہتے ہیں مزاحیہ بات کو، لطیفے کو جس سے لطف لیا جا سکے، ہنسی آئے۔ پھپتی کہتے ہیں کسی چیز سے مشابہت دے کر مذاق اڑانا۔ آپ کسی کو کسی سے ملا دیتے ہیں فلاں ویسا ہے، اس کو کہتے ہیں پھپتی۔ ہم جب گئے تھے تو سورج چھپنے میں کوئی آدھ گھنٹہ باقی تھا، مگر اٹھے تو اچھی خاصی رات ہو چکی تھی۔ تو بہت وقت بیٹھے ہیں یہ لوگ، سورج غروب ہو رہا تھا اس وقت، اور لیکن یہ اچھی خاصی رات کو یہ واپس آئے۔ بہت لمبی ان کی گفتگو ہوئی ہے علامہ اقبال سے، سالک صاحب کی اور چراغ حسن حسرت کی۔ مجھے لاہور آئے 1.25 سال سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن زیادہ لوگوں سے رابطہ نہیں تھا، تعلق نہیں تھا۔ یا تنہا گھر میں بیٹھا ہوں یا سالک صاحب کے ہاں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ حکیم فقیر محمد صاحب چشتی کے ہاں بھی چلا جاتا تھا۔ لیکن اب جو علامہ اقبال کی خدمت میں باریاب ہونے کا موقع ملا، باریاب کہتے ہیں حاضر ہونے کا، تم ایک اور ٹھکانہ ہاتھ آ گیا۔ کچھ دنوں میں یہ کیفیت ہوئی کہ اول تو دوسرے تیسرے ورنہ 7ویں 8ویں دن ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا تھا، کبھی کسی دوست کے ساتھ، کبھی اکیلا، مگر جب جاتا تھا 1-2 گھنٹہ ضرور بیٹھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 12 بجے تک برابر محفل جمی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادب، شاعری، سیاست، مذہب پر بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن ان محفلوں میں سب سے زیادہ علامہ اقبال باتیں کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کی حیثیت زیادہ تر سامعین کی ہوتی تھی۔ سامعین کہتے ہیں سننے والے۔ میرا مقصود کا مطلب ہے میرے کہنے کا مقصد
یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے یا بات کاٹ کے بولنا شروع کر دیتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کے متعلق ان کی معلومات دوسروں سے زیادہ ہوتی تھیں اور اہل محفل کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ چند جملے کہہ کر چپکے ہو رہے ہیں خاموش ہو جائیں۔ تو کہتا ہے جی کہ میں جب لاہور گیا، چراغ حسن حسرت کہتے ہیں، تو میں اکیلا، میرے ادھر کچھ جگہ نہیں تھی، زیادہ تر 1.25 سال ہو گیا تھا اور کہیں آنے جانے کے لیے لوگوں سے تعلق نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، تو میں یا تو گھر میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا یا سالک صاحب کے پاس چلا جاتا تھا، ہفتے میں 1-2 بار حکیم صاحب کے پاس، حکیم فقیر محمد صاحب چشتی صاحب کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو کوئی خاص جگہ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میری ملاقات اقبال سے ہوئی تو ایک اور جگہ بیٹھنے کی، ملنے کی میرے پاس آ گئی، اور دوسرے تیسرے دن یا 7ویں 8ویں دن میں ضرور جاتا تھا علامہ اقبال سے ملنے، گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتا بھی تھا، اور کبھی کبھی رات کو 12 بجے تک محفلیں جمی رہتی تھیں، لوگ آتے، مختلف موضوعات پر بحثیں ہوتیں، علامہ اقبال مسلسل بولتے رہتے، زیادہ تر باقی جو لوگ ہوتے تھے محفل میں وہ سننے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کرنے دیتے تھے کسی کو یا بات لوگوں کی کاٹ کے صرف اپنی بات جاری رکھتے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اقبال کے پاس معلومات بہت زیادہ تھیں ہر موضوع کے متعلق، تو وہ دوسرے لوگ تو 1-2 باتیں کر کے چپ ہو جاتے تھے، ان کے پاس ان کی مجبوری تھی، لیکن اقبال جو ہے مسلسل جو ہے وہ اس موضوع پر بات گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے، اور کبھی کبھی یہ محفل بہت لمبی ہو جاتی۔ ان کے مکان کے دروازے غریب و امیر، ادنا و اعلیٰ سب پر کھلے تھے، نہ کوئی حاجب کہتے ہیں نگہبان، محافظ، پیرادار، نہ دربان، نہ ملاقات کے لیے کارڈ بھجوانے کی ضرورت، نہ تعارف کے لیے کسی واسطے کی حاجت، جو آتا ہے کرسی کھینچ کے بیٹھ جاتا ہے، یا تو خود اپنا تعارف کرا دیتا ہے یا چپ چاپ بیٹھا باتیں سنتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں تو اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، فرمائیے کہاں سے آنا ہوا؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے تو بیان کر دیتا ہے۔ تو بہت خوبصورت سی باتیں ہیں اقبال کے متعلق۔ تو کہتے ہیں جی کہ چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ ان کا جو گھر تھا، جو ان کی کوٹھی تھی، اس کے جو دروازے ہیں وہ امیر، غریب، ادنا، اعلیٰ، چھوٹے بڑے، ہر کسی کے لیے کھلے تھے۔ کوئی حاجب، کوئی دربان جو ہے وہ، جو دربان کہتے ہیں جو پرانے زمانے بادشاہوں کے دربار ہوتے تھے، ان پر جو پیرادار مقرر ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ کوئی پیرادار، کوئی محافظ، کوئی نگہبان، باہر چوکیدار جو ہے وہ انہوں نے کھڑا نہیں کیا ہوا تھا روکنے کے لیے لوگوں کو، تو اور نہ ہی کسی قسم کا ملاقات کے لیے کارڈ بھجوانے کی، کوئی سفارشی کارڈ یا کوئی کچھ بھجوانے کی ضرورت تھی، تو نہ کسی تعارف کی ضرورت تھی، نہ کسی واسطہ کوئی تعلق، اس کی حاجت تھی، ضرورت تھی، بس سب کے لیے دروازے کھلے تھے۔ امیر غریب جس کا دل چاہتا اقبال کو ملاقات کے لیے تو وہ آرام سے سیدھا اندر جا سکتا تھا، تو جو بھی آتا تھا کرسی کھینچ کے، وہ جو محفل لگی ہوتی تھی اس میں بیٹھ جاتا تھا، اپنا تعارف کرا دیتا تھا۔ اگر وہ اقبال گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو یہ بندہ جو ہے خاموش بیٹھ جاتا، اقبال کی باتیں سنتا رہتا، اور جب اقبال کی بات ختم ہوتی تو وہ اس کی طرف توجہ فرماتے اور پوچھتے تھے پھر اس سے کہ اب بتاؤ کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور اگر اس کا کوئی حاجت ہوتی، کوئی اس کا کام ہوتا تو وہ شخص جو ہے وہ بیان کر دیتا۔ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے کہ ایک شخص جس کے سر کے بال بڑھے ہوئے تھے اور کچھ بدحواس معلوم ہوتا تھا، آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ علامہ اقبال کچھ دیر کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، فرمائیے کہاں سے تشریف لائے؟ وہ کہنے لگا، یوں ہی آپ سے ملنے چلا آیا تھا۔ خدا جانے علامہ اقبال نے اس کے چہرے سے کیا معلوم کر لیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا یا کوئی اور بات تھی۔ بہرحال انہوں نے پوچھا، کھانا کھائیے گا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں کھلا دیجئے۔ علامہ اقبال نے علی بخش کو بلا کے کہا، انہیں دوسرے کمرے میں لے جا کے کھانا کھلا دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں کھانا یہیں کھاؤں گا۔ غرض علی بخش نے وہیں دسترخوان بچھا کر اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھا کے بھی نہ اٹھا اور وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ رات اچھی خاصی بیت چکی تھی، گزر چکی تھی، اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کے گھر چلا آیا۔ دوسرے دن علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیوں ڈاکٹر صاحب، رات جو شخص آیا تھا اس کا کیا ہوا؟
کہنے لگے تمہارے جانے کے بعد میں نے اس سے کہا اب سو جائیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ کے کمرے میں ہی پڑھ رہوں گا، لیٹا رہوں گا، ادھر ہی سو جاؤں گا۔ چنانچہ علی بخش نے میرے کمرے کے دروازے کے ساتھ اسے چارپائی بچھا دی۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ کہیں چلا گیا۔ تو اس اقتباس کے شروع میں ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا ذکر ہے جی۔ تو ڈاکٹر محمد دین تاثیر جو ہیں وہ بنیادی طور پر شاعر اور نقاد ہیں، اور ان کا جو شمار ہے وہ بھی نیاز مندانان لاہور کے ادبا میں ہوتا ہے۔ یہ حلقہ ہے جی، نیاز مندانان لاہور ادبی حلقہ ہے، اور یہ اس کے بھی فعال رکن ہیں، اور آپ بھی شاعر اور ادیب ہیں۔ ان کا بھی اقبال سے جو ہے وہ گہرا تعلق تھا۔ تو وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو ڈاکٹر محمد دین تاثیر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی گیا، تو کچھ لوگ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ایک شخص آیا جی، بڑا بدحواس سا، بڑا پریشان سا، اس کے بال بھی کافی بڑے تھے اور بڑا پریشان سا تھا، تو وہ بیٹھ گیا جا کے اقبال کے سامنے۔ تو اقبال صاحب کو، علامہ اقبال صاحب کو ان کا چہرہ دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا، اس شخص کا چہرہ دیکھ کے کس نے کھانا نہیں کھایا ہوا۔ علامہ اقبال نے اسے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا یہ نہیں کھایا، تو اس نے کہا جی کھلا دیں، اور پھر سو بھی ہو گیا۔ اس نے اصرار کیا کہ میں سوؤں گا بھی آپ کے پاس ہی، وہ سو گیا اور صبح اٹھ کر وہ کہیں چلا گیا۔ ان سے جو لوگ ملنے آتے تھے ان میں کچھ تو روز آنے والے تھے، اور کچھ دوسرے تیسرے اور کچھ 7ویں 8ویں دن آتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں عمر بھر میں صرف ایک آدھ مرتبہ ان سے ملنے کا موقع ملا، پھر بھی ان کے ہاں ہر وقت میلہ سا لگا رہتا تھا، میلہ رہتا تھا، لوگ چہل پہل رہتی تھی، لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ جب جاؤ 2-3 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی سفارش کرانے آیا ہے، کوئی کسی شعر کے معنی پوچھ رہا ہے، کسی نے آتے ہی سیاسیات کے متعلق بحث چھیڑ دی ہے، اور کوئی مذہب کے متعلق اپنے شکوک بیان کر رہا ہے۔ اکثر لوگ جو باہر کے کسی شہر سے لاہور کی سیر کرنے آتے تھے، ان کی کوٹھی پر حاضر ہونا واجبات میں سے سمجھتے تھے، اپنے ذمے واجب سمجھتے تھے کہ ہمیں ضرور جانا ہے، لاہور آئے ہیں تو اقبال کی کوٹھی پہ حاضری ضرور دینی ہے، کیونکہ لاہور آ کے ڈاکٹر اقبال کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا دیکھ کر ان سے علاج کرانے آ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص ان سے دانت نکلوانے چلا آیا۔ جب اسے معلوم ہوا ڈاکٹر اقبال علاج کرنا نہیں جانتے تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جنہیں دانت نکالنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ دلچسپ باتیں ہیں جی اقبال کے متعلق، کہ جو کوٹھی ہے اس کے دروازے جو ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ادنا، اعلیٰ، امیر، غریب، کسی کو کسی کارڈ سفارش یا کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محافظ، کوئی نگہبان، کوئی چوکیدار نہیں ہے باہر کے جو کسی کو روکے، تو ہر بندہ جا سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں ان سے ملنے والے یا تو روز ہی چلے جاتے تھے ان کی محفل میں، کوئی دوسرے تیسرے دن چلے جاتے اور کوئی 7ویں 8ویں دن، لیکن بہت آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا، ایک میلہ لگا رہتا، رونق ہوتی، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کوئی سفارشی لوگ ہوتے تھے، سفارش کروانے کے لیے آ جاتے، کوئی شعروں کے معنی پوچھتے، اپنے شعروں کی جو ہے اصلاح کرواتے۔ اب سیاسیات، کیونکہ آپ کا ایک تعلق اقبال کا سیاست سے بھی ہے، تو سیاسیات اس وقت سرگرمی تھی سیاست میں، حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے تھے، بدلاؤ آ رہا تھا، کانگریس اور مسلم لیگ جو ہیں ان کی تحریکیں جو ہیں وہ عروج پہ تھیں، تو ایسے میں سیاسی بحثیں بھی جو ہیں وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی تھیں اقبال کے حلقے میں، اور سب سے اہم جو کوسچن ہوتے تھے وہ مذہب کے بارے میں ہوتے تھے، کیونکہ اقبال کا ایک تحقیقی مقالے بھی جو ہیں وہ اقبال نے لکھے ہیں، تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نازک مسئلے جو ہیں ان پر لوگ اپنے شکوک و شبہات بیان جب کرتے تو ان کے متعلق بھی بحثیں جو ہیں اس دائرے میں ہوا کرتی، ان محفلوں میں ہوا کرتی تھیں۔ تو لوگ سیر کرنے آتے تھے لاہور کو، اور وہ اپنے ذمہ واجب سمجھتے تھے اس بات کو کہ ملنا ہے، اگر لاہور آئے ہیں تو علامہ اقبال سے ملنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس نے لاہور آ کے اقبال سے ملاقات نہیں کی اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو اب ایک بہت فنی بات ہے، بہت مزاحیہ بات ہے کہ آپ کے ساتھ نام کے ساتھ، کیونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی تو ڈاکٹر کا نام لگا ہوا تھا آپ کے علامہ اقبال کے نام کے ساتھ، تو اب کچھ معصوم لوگ ان کو کیا میڈیکل ڈاکٹر سمجھتے تھے، اور ایک شخص آ گیا تھا دانت نکلوانے، اور جب اسے معلوم ہوا کہ ان کو علاج کرنا نہیں آتا تو بہت حیران ہوا تھا اور کہنے لگا یہ کیسا ڈاکٹر ہے بھائی جسے دانت نکالنا ہی نہیں آتا۔ اچھا جی،
بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں علامہ اقبال سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کا اشتیاق عمر بھر رہا، شوق رہا، مگر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو ان کی طبیعت کا حال معلوم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اقبال اتنے جو ہیں وہ نرم مزاج شخص ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی سے بات کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے تھے ان کو صحیح طبیعت کا نہیں پتہ تھا ان کی کہ کس قسم کی ہے، اس لیے لوگ ذرا ڈرتے تھے، ان میں جرأت نہیں ہوتی تھی، اور ساری عمر جو ہے وہ شوق رکھتے ہوئے بھی اقبال سے نہیں ملے۔ وہ ان کی عظمت کے ذکر اذکار سن کر، ان کے نام کے ساتھ سر جیسا اور پرروب خطاب دیکھ کر دل میں سمجھتے تھے کہ ان کے حضور میں ہم ایسے غریب لوگوں کی رسائی کہاں۔ اب کیا تھا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام کے ساتھ سر کا خطاب تھا، اور عظیم شخص تھے، ان کی شاعرانہ عظمت، ان کا فلسفہ، ان کا ذکر اور ان کی خوبیاں سن کر، ان کا بار بار لوگوں سے ان کی باتیں، ان کا ذکر سن کر لوگ جو ہے کچھ ڈرتے تھے کہ علامہ اقبال تو بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور ہم جیسے غریب لوگ ان تک کیسے رسائی حاصل کریں گے، کیسے ان تک جو ہے پہنچ پائیں گے۔ میرے ایک عزیز دوست جو علامہ اقبال کے سچے عقیدت مند ہیں، ان کی وفات سے کوئی 2 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے آئے، اور جب تک بیٹھے رہے انہی کا ذکر کرتے رہے۔ جب انہیں میری زبانی معلوم ہوا کہ علامہ اقبال سے ہر شخص مل سکتا ہے، تو انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے کئی سال سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا تھی، مگر حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ جی میں سوچتا تھا کہ کسی تقریب کے بغیر کیسے ملوں؟ کیا عجب ہے کہ وہ ملنے سے انکار ہی کر دیں۔ کئی دفعہ اس شوق میں ان کی کوٹھی تک گیا، مگر اندر قدم رکھنے کی ہمت نہ پڑی، اس لیے باہر ہی سے الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ تو یہ مختلف لوگوں کی جو ہے وہ اقبال کے متعلق سوچ ہے، اور ویسے تو جو ہے وہ لوگ بڑے آرام سے مل لیتے ہیں علامہ اقبال سے، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ سر کا خطاب، ان کی عظمت، ان کا شاعرانہ عظمت اور ان کا جو سیاسی رتبہ مقام ہے، تو اس سے وہ اس خوف میں مبتلا تھے کہ شاید اقبال جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے اور بغیر کسی فنکشن یا تقریب کے ان سے ملنا جو ہے ناممکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا عزیز تھا، بہت سچا عقیدت مند تھا، آپ کا بے انتہا محبت کرنے والا، دل سے پیار کرنے والا، لیکن وہ ان کی وفات علامہ اقبال کی وفات کے 2 مہینے بعد مجھ سے ملنے آیا۔ تو اس نے کہا جی مجھے بڑا شوق تھا اقبال سے ملنے کا، تو میں نے کہا ان سے ملنا تو کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ تو کہتا کہ تم مجھے پہلے بتاتے، اور مجھے کئی سال سے شوق تھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور لیکن میں ڈرتا تھا، مجھے حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ کہیں اقبال اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ ملنے سے انکار ہی نہ کر دیں اور بغیر کسی تقریب کے نہ ملیں مجھ سے۔ تو کئی دفعہ میں ان کی کوٹھی کے پاس بھی گیا، لیکن اندر نہیں گیا، اندر قدم رکھنے کی مجھے جرأت ہی نہیں ہوئی، اور میں الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ علامہ اقبال بہت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں تو وہ ہمیشہ تہبند اور کرتے میں نظر آتے تھے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون بھی پہن لیتے تھے۔ یہ وہ ان کا حلیہ ہے، ان کا لباس ہے جی۔ کبھی اچھا اس کو آپ یاد کر لیں گے ذرا، یہ آ سکتا ہے کوسچن آپ کو۔ کبھی فراق کوٹ کے ساتھ شلوار اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی۔ ولایت جانے سے پہلے وہ پنجابیوں کا عام لباس پہنتے تھے، یعنی کبھی مشہدی لنگی کے ساتھ فراق کوٹ اور شلوار، کبھی سفید ململ کی پگڑی۔ وہ شیروانی اور چست گھٹنا بھی پہنتے رہے ہیں، مگر بہت کم۔ میں نے اس لباس میں انہیں دیکھا تو نہیں، البتہ قیاس ہے کہ شیروانی اور چست گھٹنا ان کے جسم پر بہت کھلتا ہوگا۔ تو اب یہ لباس ہے اقبال کا۔ تو گھر میں جو ہے بہت سیدھا سادہ زندگی تھی، سیدھا سادہ لباس پہنتے تھے، اور پسندیدہ لباس، آرام دہ لباس تہبند تھا اور کرتا تھا، لنگی اور کرتا پہنتے تھے۔ البتہ جب باہر نکلتے تھے، کیونکہ وکالت بھی اور دیگر سیاسی معاملات بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں، تو آپ کیا پہنتے تھے؟ کوٹ پتلون پہنتے تھے، فراق کوٹ بھی پہنتے تھے۔ فراق کوٹ جو ہے یہ مغربی طرز کا لمبا کوٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ترکی ٹوپی پہنتے تھے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، ایک ٹرکش اسٹائل کی ایک ریڈ ٹوپی ہوتی ہے، وہ پہنتے تھے۔ اور ولایت جانے سے پہلے تو عام پنجابیوں کا سادہ لباس تہبند اور لنگی اور یہ پہنتے تھے۔ مشہدی لنگی جو ہے یہ ایران کا شہر مشہد ہے، وہاں کی بنی ہوئی لنگی ہے، یہ بھی علامہ اقبال نے بہت استعمال کی ہے۔ پنجابیوں کا لباس، شلوار بھی پہنی ہے، اور کبھی سفید ململ کی پگڑی بھی پہنی ہے آپ نے۔
اس کے علاوہ اقبال کے لباس میں شیروانی بھی شامل رہی ہے، اور چست گھٹنا پاجامہ جو ہے، جو چست ہوتا ہے جڑا ہوا، وہ بھی آپ نے پہنا ہے، لیکن بہت کم پہنا ہے شیروانی پاجامہ. اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چراغ حسن حسرت کہتے ہیں میں نے انہیں اس لباس میں دیکھا نہیں ہے، شیروانی اور چست گھٹنے میں، لیکن مجھے میرا اندازہ ہے کہ یہ ان کے جسم پر بہت کھلتا ہوگا، بہت خوبصورت لگتا ہوگا، کیونکہ ان کا جسم بھرا بھرا تھا، اس پہ بہت اچھا لگتا ہوگا. وہ کھانا کم کھاتے تھے مگر ہمیشہ اچھا کھاتے تھے. مدت سے ان کا یہ دستور تھا، یہ رواج تھا کہ رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف نمکین کشمیری چائے پر اکتفا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے، ان کو کافی ہوتی تھی. دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے تھے. پلاؤ اور کباب انہیں بہت مرغوب تھے، بہت پسند تھے. اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ اور کباب. شب دیگ بھی بہت پسند تھی. شب دیگ جی شلجم گوشت کا سالن ہوتا ہے جو پوری رات دھیمی آنچ پر پکتا ہے، اسے شب دیگ کہتے ہیں. شلجم گوشت. جاڑے سردیوں کے دنوں میں بڑے چاؤ سے شب دیگ بنواتے اور خشکے کے ساتھ کھاتے تھے. خشکا کہتے ہیں ابلے ہوئے چاول. پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی، صرف آم پسند تھا. آموں کی فصل میں لگن اور سینیاں بھر کے بیٹھ جاتے. پرات کو کہتے ہیں کھلی پلیٹ نما جو پراتیں ہوتی ہیں، سینیاں ہوتی ہیں، بڑی پلیٹیں. خود کھاتے، احباب کو کھلاتے، لطیفے کہتے، آپ ہنستے، دوسروں کو ہنساتے تھے. جوانی کے زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، پھر ورزش کرنا شروع کر دیتے. ڈنٹر پیلتے. ڈنٹر پیلتے کہتے ہیں پش اپس کو، جو زمین پہ ہاتھ ٹیک کے سینہ اوپر نیچے کرنا، ورزش ہے ایک قسم کی. مگدر ہلاتے. مگدر کہتے ہیں جی ورزش کے لیے مخصوص بھاری لکڑی جسے ہاتھ سے ہلایا جاتا ہے. گول ہوتی ہے اوپر سے وہ لکڑی، ڈنڈا سا اس کا بنا ہوتا ہے، اور یہ پہلوان استعمال کرتے ہیں مسلز کو اپنے مضبوط کرنے کے لیے. تو آپ اقبال بھی مگدر ہلاتے ہوتے تھے. ورزش کے لیے مخصوص بھاری لکڑی ہوتی ہے جس کو ہلاتے تھے، سر سے اوپر کر کے اس کو یہ لوگ ہلاتے ہیں. اور جب سارا جسم ارک ارک ہو جاتا، پسینے میں بالکل شرابور ہو جاتا، تو مگدر ہاتھ سے چھوٹتا. سن زیادہ ہو گیا، جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو ورزش چھوٹ گئی، البتہ قرآن کریم کی تلاوت آخر تک جاری رہی. عام طور پر یہ ان کا جی معمولات زندگی تھے. کیا پسند تھا، کون سا فروٹ پسند تھا، کون سا سالن پسند تھا، کون سا لباس اقبال کو پسند تھا. کیونکہ چراغ حسن حسرت کی بہت تواتر سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو وہ آپ کی پسند و ناپسند کو جاننے لگے تھے. تو ورزش بھی کرتے تھے، ڈنٹر پیلتے تھے، مگدر ہلاتے تھے. لیکن جب بوڑھے ہو گئے، ذرا عمر زیادہ ہو گئی، تو پھر ورزش آپ نے چھوڑ دی، البتہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ آخر تک جاری رہی. عام طور پر پنجابی بولتے تھے، کبھی کبھی اثناء گفتگو میں انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتے تھے. اثناء گفتگو کہتے ہیں گفتگو کے باتوں کے دوران. یو پی کے جو شاعر اور ادیب ان سے ملنے آتے تھے، انہیں علامہ اقبال کے ڈیل ڈول، لب و لہجہ اور گفتگو کے انداز پر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں شاعر کا تصور یہ ہے کہ تیکھے تیکھے نقش، جسم دھان پان، بلکہ مشت استخوان، کلے میں گلوری، بات بات پر تسلیمات بجا لانا اور دوہرا ہو جانا ہے. بغل میں کاغذوں کا پلندہ جس میں کچھ ادھوری اور کچھ پوری غزلیں. مخاطب کے مذاق اور خیالات کا لحاظ نہیں کرتا، جو ملنے آتا ہے اسے اپنا کلام سنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوتا جب تک سننے والا اکتا نہیں جاتا. تو اقبال جو ہیں وہ عام جو ان کی بول چال کی زبان تھی جس میں وہ گفتگو کرتے تھے وہ پنجابی تھی. پنجابی پسند تھی، پنجابی ہی بولتے تھے. لیکن کبھی کبھی باتوں کے گفتگو کے دوران، اثناء گفتگو، باتوں کے گفتگو کے دوران کبھی کبھی انگریزی بھی بولنا شروع کر دیتے تھے. اب یو پی جو ہے یہ بھارت کا صوبہ ہے، وہاں پہ جو لوگ شاعر اور ادیب ہیں وہ جب ملنے آتے تھے تو وہاں پہ ان کا ایک خاص نظریہ ہے. وہ شاعروں کے بارے میں خاص نظریہ رکھتے ہیں کہ شاعر کو اس قسم کا ہونا چاہیے. تو وہ جب اقبال کو دیکھتے تھے، پنجابی بولتا دیکھتے تھے، اور ان کا ڈیل ڈول کہتے ہیں ان کی جو وضاقت ہے، ان کا یہ لنگی باندھے ہوئے اور تہبند باندھے ہوئے لباس دیکھتے تھے، ان کی شکل و صورت دیکھتے تھے، ان کا لب و لہجہ پنجابی والا دیکھتے تھے، تو حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا شاعر ہے اور یہ پنجابی لب و لہجے والا ہے. تو وہ شاعر، انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی اقبال کو دیکھ کے کہ یہ تو کیسے شاعر ہیں، یہ کیسے شاعر ہو سکتے ہیں علامہ اقبال، کہ ان کا حلیہ بھی شاعروں والا نہیں ہے، لباس بھی عام جو شعراء کا ایک انہوں نے ایک ذہن میں بنایا ہوتا تھا ویسا نہیں ہے.
تو ان کے ذہن میں جی شاعر کون ہوتا ہے، تصور کیا ہے، کیا تصویر ہے یو پی کے شعراء اور ادباء کے ہاں، یہ آپ کو کویسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں کیا تصور ہے شعراء اور شاعر کا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے نقوش کیا ہوں، تیکھے ہوں، کھڑے نقوش ہوں، جن میں چلبلا پن ہو، جسم دھان پان ہو، کمزور سا جسم ہو، بلکہ اتنا کمزور ہو شاعر کا جسم کہ دیکھنے میں وہ مشت استخوان کہتے ہیں، مٹھی بھر ہڈیاں ہوں، اتنا کمزور، تب وہ شاعر ہوگا. گلے میں گلوری ہو، منہ میں اس کے پان ہو، اور بات بات پر وہ جھک جھک کے تسلیمات بجا لائے، سلام کرے دورہ ہو کے. بغل میں کاغذوں کا پلندہ ہو، کچھ ادھوری کچھ پوری غزلیں لکھی ہوئی ہوں، اور مخاطب جو ہے اس کا دل چاہ رہا ہو، اس کا خیال ہو سننے کا، دل چاہ رہا ہو، اس کا ذوق ہو یا نہ ہو، زبردستی جو ہے شاعر صاحب جو ہیں وہ اپنی غزلیں نکال کے اس کو سنانا شروع کر دیں اور اس وقت تک سناتے رہیں جب تک سننے والا اکتا نہ جائے. تو ایسا شخص جو ہے وہ یو پی کے شعراء اور ادباء کے نزدیک کیا ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے. لیکن ان میں سے کوئی بات جو ہے وہ جب ان کو اقبال کی ذات میں نظر نہیں آئی تو بڑے حیران ہوئے کہ اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں لیکن نہ تو ان کے منہ میں پان ہے، پان کی گلوری ہے، نہ وہ پتلے ہیں اور اتنے پتلے بھی نہیں ہیں کہ ہڈیوں مٹھی پر ہڈیوں جیسے ہوں، اور اوپر سے پنجابی لہجے میں ان کا لب و لہجہ پنجابی ہے اور پنجابی میں باتیں کرتے ہیں. تو بڑے وہ یو پی والے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے شاعر ہیں. تو بچوں یہاں پہ میں اختتام کرتی ہوں آج کے لیکچر کا. اب آدھا رہتا ہے تو انشاءاللہ جو اگلا جو لیکچر ہے اس کے ساتھ ہم اس میں آپ کو پڑھاؤں گی. صفحہ نمبر 138 پہ میں اس کا اختتام کر رہی ہوں. آخری اقتباس جو ہے وہ ہم دوبارہ شروع کریں گے. تو اس کو ذرا بچوں غور سے، جو چیپٹر بھی پڑھاتی ہوں آپ اس کو غور سے خود بھی لازمی پڑھا کریں. اپنا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد معروضی سوالات جو ہیں وہ لازمی بنائیں، ساتھ ساتھ بنائیں. اب ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے اقتباسات ہیں ان میں اہم باتیں، تو پہلے ہم نے جو دیکھا جی کہ ان کی کوٹھی کا تعارف ہے، یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، اس کو یاد کریں گے. پھر آپ کو ڈانڈی مارچ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. ستیہ گرہ جو ہے وہ کیا ہے، تحریک ہے. ڈانڈی مارچ کیا تھا، یہ جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی تھی، اس میں احتجاج کیا تھا رولٹ ایکٹ کے خلاف لوگوں نے گاندھی کے کہنے پہ. اور پھر گاندھی کا جو ہے وہ اہنسا کیا ہے، عدم تشدد کی تحریک ہے. گاندھی کا مشہور فلسفہ ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اقبال کا جو ہے ان سے ملنے ملانے کا کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا لوگوں کا. اور پھر جو ہے ان کا لباس ہے اقبال کا، یہ لباس والا بہت اہم ہے، اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے. اقبال کو کھانے میں کیا پسند ہے، اور کیا کہتے ہیں پھل کون سا پسند ہے، آم پسند ہیں، سینیاں پراتے ہیں، پلیٹیں بھر بھر کے کھاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ڈنٹر پھیلتے ہیں. ساری باتیں جو ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اور یہ یو پی کے آپ کو ایک کویسچن آ سکتا ہے کہ یو پی کے جو شاعر اور ادیب ہیں تو وہ ان کے تصور میں ایک شاعر کی تصویر کیسی ہے اور کیا اقبال ویسے تھے. تو یہ باتیں آپ ساری اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ آگے تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو ختم کریں گے اور پھر اگلا سبق اس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ لیں گے. اوکے جی، مہربانی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.